فرقہ واریت کا، دہشت گردی کا دورہ تھا، اس وقت میں مرد مجاہد علامہ راجہ ناصر اٹھا کہ جس نے شیعہ سنی کو اکٹھا کیا، پاکستان میں فرقہ واریت کی خاتمے کے لیے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ بلند کیا، شیعہ قوم کو اکٹھا کیا جنہیں دیوار سے لگا دیا گیا تھا، اور ان کو شناخت دی، ان کا تشخص لوٹایا۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں اپوزیشن لیڈر، سینٹ آف پاکستان، سربراہ مجلس وحدت مسلمین پاکستان علامہ راجہ ناصر صاحب، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا۔ لبیک یا حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اجتماع کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کے رضا خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک دفعہ جتنے بھی بزرگان، جوان، خواتین، مائیں بہنیں، علماء، شخصیات بیٹھے ہیں، بلند آواز سے محمد و آل محمد درود بھیجیں۔ پوچھتا سوویت یونین کی طاقت کا اور امریکہ کی طاقت اور ویسٹ کی طاقت کا عروج تھا۔ جب یہ اپنے عروج پر تھے، اس دوران ایک ملت اٹھتی ہے، اپنے فقیہ رہبر کی قیادت میں قیام کرتی ہے اور دونوں سسٹم کے جو تسلط تھا اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیتی ہے۔ یہ ایک عظیم تجربہ ہے۔ یہ نہیں اگر ایک ملت کھڑی ہو جائے، سٹینڈ لے، آزادی چاہے، حریت کا پرچم اٹھائے، عدل کا پرچم اٹھائے، وہ بڑے بڑے فرعونی نظاموں کو اٹھا کے پرے پھینک دیتی ہے اور آزاد ہو جاتی ہے۔ آزادی، حریت، استقلال، اس کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے۔ 65,000 شہید ہوئے انقلاب لانے سے پہلے، مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے۔ کیوں نا امید نہیں ہوئے، کیوں مایوس نہیں ہوئے؟ ان کی جو جدوجہد تھی اس کا خلاصہ ایک جملے میں جو امام خمینی نے کیا ہے، قدس سرہ نے: ما مکلف بے وظیفہ نا مکلف بے نتیجہ۔ ہمارا کام اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا ہے، نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے۔
جب بھی نتیجے کو سامنے رکھ کر کوئی بھی جدوجہد کی جائے گی، کوشش کی جائے گی، اس میں مایوسی اور جب ناکامی ہوگی، خدا نخواستہ نتیجہ نہیں ملے گا، بر وقت نہیں ملے گا، دیر ہوگی، تو مایوسی اور ناامیدی پھیل جائے گی۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، سعی و تلاش کرنا ہے، ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، قیام کرنا ہے، شہادت کا عشق لے کے اٹھنا ہے، دشمن کی پہچان کے ساتھ اٹھنا ہے، اپنے وظیفے کو سمجھ کر اٹھنا ہے، اپنے فریضے کی شناخت کے ساتھ اٹھنا ہے۔ نتیجہ خدا کے اوپر ہے۔ 15 سال سے زیادہ انہوں نے کوشش کی، تلاش کی، وہ دشمن جو ان کی شناخت بڑھانا چاہتا تھا، جو ان کی ہویت ختم کرنا چاہتا تھا، جو ان کی غیرت، شرف، عزت، ناموس کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو ان کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتا تھا، اس کے مقابلے میں اٹھے اور اس کو شکست دی۔ پھر یہ امت اور ملت نے تجربہ ہے آپ سب کے لیے، ہمارے لیے، پھر پوری دنیا نے ان پر حملہ کیا، پوری دنیا نے حملہ کیا، ورلڈ وار تھی انقلاب کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ خالی عراق نے حملہ نہیں کیا تھا، یہ ایک عالمی جنگ تھی، انقلاب اور اسلام، کربلا اور عاشورہ کے خلاف، آزادی اور استقلال کے خلاف ایک عالمی جنگ تھی۔ وہ کئی شکلوں میں تھی، دہشت گردی بھی تھی، انسرجنسی بھی تھی، حملہ بھی تھا۔ 8 سال جنگ رہی، 8 سال پوری دنیا ہار گئی، انقلاب کو ختم نہیں کر سکے، انقلاب کو شکست نہیں دے سکے، اسلام کو شکست نہیں دے سکے۔ ملت نے قربانی دی، یہ ہمارے لیے رسوا ہے۔ انہوں نے سیکھا کہاں سے ہے؟ خون کے آخری قطرے تک ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، یہ کربلا سے سیکھا ہے۔ اسلحے کے ساتھ انقلاب نہیں آیا، طاقت کلی کے ساتھ انقلاب نہیں آیا، مسلحانہ جدوجہد کے ذریعے انقلاب نہیں آیا، کسی بے گناہ کو قتل کر کے انقلاب نہیں آیا، لوگوں کے گلے کاٹ کر انقلاب نہیں آیا۔ عدل کے لیے جو اٹھتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے، جو آزادی کے لیے اٹھتے ہیں وہ دوسروں کو غلام نہیں بناتے۔ یہ انقلاب سرچشمہ بن گیا، مکتب بن گیا، مدرسہ بن گیا پوری دنیا میں آزادی کی تحریک کو شروع ہونے کا۔ اس کا اثر لبنان میں ہوا، فلسطین میں ہوا، یمن میں ہوا، پاکستان میں ہوا۔ شہید کا اس دور کے قائد ہے، شہید قائد انقلاب اسلامی ایران اور ولی فقیہ کی قیادت کے زمانے کے لوگ ہیں، تربیت شدہ ایسے لوگ، سید حسن نصر اللہ، سید عبد الملک بدر الدین طباطبائی یمن میں، عراق میں بڑی بڑی شخصیات۔ دوستو، یہ باقاعدہ انقلاب بانج نہیں ہے، یہ کربلائی اور عاشورائی تحریک بانج نہیں ہے، یہ مولد ہے، یہ تشکیل کرتی ہے، اس کی آغوش سے عظیم لوگ جنم لیتے ہیں جو غیرت اور حمیت کا پرچم اٹھاتے ہیں اور ظالموں کے مقابلے میں میدان میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ شہید قائد اسی مکتب کا برمردہ تھا، شہید ڈاکٹر نقوی اور باقی بہت سے لوگ ہمارے شہید جو پاکستان میں بہت شہید ہیں، اسی مکتب کے برمردہ تھے۔ امام خمینی کے مکتب کا جو کربلائی اور عاشورائی مکتب ہے، پھر قیادت کا پرچم رہبر عزیز کے ہاتھ میں آیا، آزادی خواہی کا، حریت کا پرچم، عدل کا پرچم، غیرت اور حمیت کا پرچم، استقامت کا پرچم، صبر کا پرچم۔ رابر نے مزید عمیق کیا ان قرآنی توحیدی اسلامی افکار کو معاشرے کے اندر، اور دنیا میں بھی اسی طرح سے یہ پیغام پھیلتا چلا گیا۔ آپ دیکھ لیں، فلسطین کی تحریک طاقتور ہوئی، لبنان کی تحریک طاقتور ہوئی، عراق کی تحریک اینٹی امریکہ طاقتور ہوئی، یمن میں طاقتور ہوئی، ہر جگہ طاقتور ہوئے۔ آج آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟
یہ تاثیر ہے اس شہید کے پاک خون اور اس کے افکار کی. دوستو رہبر عزیز نے ذہن میں رکھ لے، رہبر کی عادت کا نمونہ یہ ہے. قائد ایسے ہوتے ہیں، رہبر ایسے ہوتے ہیں جس کے سامنے ایسے ماڈل ہوں، واللہ بخدا اگر پھر بھی وہ دھکے کھائے، سرگردہ ہو، تو پھر اس کو بے شعور نہیں کہیں گے اور کچھ نہیں کہہ سکیں گے. قیادت ایسی ہوتی ہے جب بولتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہم بول رہے ہیں. وہ اپنی قوم اور ملت کے لاشعور میں جو عزائم آرزویں ہوتی ہیں، ارمان ہوتے ہیں، اسے پڑھ لیتے ہیں، اسے زبان دیتے ہیں، بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہم بول رہے ہیں. جب حرکت کرتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہم حرکت کر رہے ہیں. ڈیٹیچ نہیں ہوتی اپنی عوام اور قوم اور ملت سے، ان کے بیچ میں رہتی ہے. امامت ہے یہی کہ بیچ میں رہے، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے ساتھ رہے. لہذا رہبر شہید نے ایک عظیم اسٹریٹجسٹ کے طور پر، وقت نہیں ہے اور میری طبیعت بھی بہت خراب ہے، درود پڑھ لے محمد والے محمد پر. رہبر شہید، شہید امت نے مزید عمیق کیا ان افکار کو. ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ کے طور پر جمہوری اسلامی کو طاقتور کیا، سینکشن کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، دشمنیوں کے باوجود. یہ نہ کہ جنگ نہیں، 47 سال سے جنگ جاری ہے، ڈپلومیٹک جنگ جاری ہے، معاشی جنگ جاری ہے، سیاسی جنگ جاری ہے، میڈیا وار جاری ہے، کوگنیٹو وار جاری ہے، نفسیاتی جنگ جاری ہے، ہر قسم کی جنگ جاری ہے، رکی نہیں ہے. 47 سال سے پوری دنیا مل کر اس نظام کو، سسٹم کو ڈھانا چاہتی ہے، نہیں لا سکی. اس قوم کو مایوس کرنا چاہتی ہے، نہیں کر سکی. یہ قوم رول ماڈل ہے ہمارے لیے، سیکھو اس سے، ہمیں سیکھنا چاہیے. پاکستان کے تمام دکھوں دردوں کا علاج اس قوم اور ملت کو اپنا رول ماڈل سمجھنے میں ہے، میدان میں رہنے میں ہے. رہبر کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز، اکنامیکل اسٹریٹجیز، سوشل اسٹریٹجیز، ڈیفینس اسٹریٹجیز، کاش موقع ہوتا تھا ہر ایک کے اوپر گفتگو کرتا میں، لیکن وقت نہیں ہے اور میری طبیعت بھی اجازت نہیں دیتی. آپ جو سارے اتنے جمع ہیں، سارے جمع ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا مجھ سے. ہماری یہ خواہش تھی جب آگ کی شہادت کی خبر آئی کہ فوری طور پر بزرگ علماء کا جتنے بھی ہیں، چند ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، 10 ہیں، جو بھی ہیں جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد مرجع تقلید بھی ہے، مرجعیت پر حملہ ہوا ہے. اس خبیث ڈونلڈ ٹرمپ نے اور نتنیاہو نے تمام کی تمام ریڈ لائن کراس کی ہے. یہ ناقابل برداشت ہے ہمارے لیے. یہ ایسی جیسے ہمارے امام پر حملہ ہوا، وہ نائب امام تھے. لہذا ہماری یہ خواہش تھی، پھر یہ علماء بزرگان کا کہیں پورے پاکستان کے علماء کو دعوت جمع کریں. سارے علماء ہیں، رہبر اور مرجع شہید کی، مرجع شہید کی شہادت کے اوپر وفا کا اعلان اور اعتراض کا اعلان ظلم کے خلاف. پھر وہ اعلان کرتے سارے علماء کہ پورے پاکستان میں، کراچی میں 15 تاریخ کو سب لوگ جمع ہوں گے، شیعہ سنی اکٹھے ہوں گے، حیدرآباد میں، نوابشاہ میں، سکھر میں، رحیم یار خان میں، بہاولپور میں، کوئٹہ میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، سرگودا میں، لاہور میں، گلگت میں، بلتستان میں، KPK میں، پڑا چنار میں، ہنگو کوہاٹ میں. وہ اعلان کریں گے، ہم سب نکلیں گے. یہ خواہش تھی ہماری اور اس کا انتظار کرتے ہوئے یہ دے رہی ہے. کاش ایسے ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا. مرضیت پر تو اختلاف ہم سب اکٹھے ہیں،
دشمن کا یہ پیغام جاتا کہ شیعہ برداشت نہیں کرتے اس کو، ہم کروڑوں کی تعداد میں اسلام آباد کی طرف نکلتے اور قاتلوں کے جو پایا تخت میں ہمارے میں سفارت خانہ ہے اس کی طرف رخ کرتے، ہم لاہور میں جاتے، کراچی میں جاتے، حکومت سے کہتے یہ ہمارے رابر کے قاتل یہاں نہیں رہ سکتے۔ غیرت حمیت کا یہی تقاضا تھا، یہی تقاضا تھا غیرت حمیت کا، خاموشی یعنی ذلت کو قبول کرنا، اور ہمارے مولا حسین نے کہا ہے ہاتھ من الذلہ۔ اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں دوستوں نے اصرار کیا، میں آیا۔ دوستو یہ گھر میں بیٹھنے کے دن نہیں ہے، آرام کے دن نہیں ہے۔ آپ ایک ایسی ملت ہے، شیعہ سنی سارے اکٹھے ہیں، آپ ایک ایسی ملت ہے جس کے کندھوں پر ذمہ داری ہے، رسالت ہے، ایک پیغام ہے، پیغام اس پاک وطن کو پاک بنانا ہے، ایک قوم بننا ہے، مقاومت کرنے والی قوم، عزت والی قوم، باوقار قوم، بابصیرت قوم، دشمن شناس قوم، مایوسیوں کو کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے، چراغ امید جلانا ہے ہم نے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو شیعہ سنی میں وعدہ و یونٹی اور بیداری ہے پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ دشمن کا اربوں ڈالر کا، ٹریلین ڈالر کا جو خرچہ ہوا ہے، انویسٹمنٹ ساری تباہ و برباد ہو گئی ہے اس پاک خون کی وجہ سے۔ مجھے کہا ٹائم ختم ہو گیا میرا، میں نے کہا تھا 5-10 منٹ تقریر کروں گا، زیادہ ہو گئی ہے۔ دیکھیں محرم آنے والا ہے، آپ سارے 62 لوگ ہیں، ایک بات کر محرم آنے والا ہے، میں تمام بانیان مجالس، تمام خطبہ، تمام واعظین، تمام 62 لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اس محرم میں دشمن ہماری شیعہ سنی عبادت پر حملہ کرے گا، کوشش کرے سارے مل کر، نفرت کا نہیں پھیلانے دیں گے، نفرت نہیں پھیلانے دیں گے۔ اس طرح کا محرم، ایام محرم وحدت کا محرم ہوگا، وحدت کا پیغام جائے گا، حسینیت کے پرچم تلے اکٹھے ہونے کا پیغام جائے گا، ظلم کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہونے کا پیغام جائے گا۔ یہ پیغام جو ہے ہم سارے ایک ہیں، ہم اکٹھے ہیں، مولا حسین ہم سب کا ہے، کوئی کسی ایک کا نہیں الگ ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تفرقے کی زبان شیطان کی زبان ہے، ابلیس کی زبان ہے، نفرت کی زبان ابلیس کی زبان ہے، آپس میں اتفاق رکھیں اور اسی طرح سے شیعہ سنی یونٹی کو بھی رواج دیں۔ انشاءاللہ العزیز خداوند متعال آپ کو عزت دے گا، عزت وحدت میں ہے۔ دوستو آخری جملہ سن لو، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ کربلا میں تنہا تھے، جنگ لڑ رہے تھے، فوقف علیہ یستریح ساعۃ، امام رکے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، یہ ایک ظالم نے پتھر مارا جو امام کی پیشانی پہ لگا، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، خون بہہ اٹھا، میں قربان جو ہوں میرے مولا آپ کی پیشانی پہ قربان۔ امام نے اپنا دامن اٹھایا، پیشانی سے خون کو صاف کریں، یا ایک ظالم نے 3 پھل والا تیر مارا جو امام حسین کے سینے میں لگا۔ کربلا میں 3 طرح کے تیر تھے، ایک نوک والا تیر، مثلث شکل والا تیر، اور پھر 3 پھل والا تیر، پھل مڑے ہوئے تھے۔ امام کے سینے میں جب لگا، امام نے دیکھا اگر سامنے سے اس کو نکالوں گا تیر کو تو میرا سینہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا،
امام نے پشت ہاتھ ڈال کر تیر کو نکالا، خون کا پرنالہ جاری ہوا، یک ظالم نے پہلو میں نیزہ مارا، فرزند زہرا زین سے زمین پر آ گیا۔ آخری جملہ سنو، جو مار سکتا تھا جو چیزوں مارتا رہا، قاتلوں نے گھیر لیا۔ انا ابن من قتل صبرا، چوتھے امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے اطمینان سے مارا ہے۔ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ دوستو، کالی گھوڑا خیمہ آیا، الٹی زین تھی، پیشانی پہ خون تھا، ہر ایک نے دیکھا، لیکن بڑی شہزادی دوڑی ہے بلند ٹیلے کی طرف۔ عام طور پر نامحرموں کے سامنے کریم گھروں کی شہزادیاں دوڑتی نہیں ہیں۔ بی بی نے جب گھوڑے کی حالت دیکھی نا، بی بی کو علم ہو گیا میرے حسین پر مسائل کی قیامت ٹوٹی ہے۔ جب بلند ٹیلے پہ گئی کیا دیکھا؟ شبر جالس علی صدرہ آخذ اللحیتہ بیدہ، کیا دیکھا؟ شبر ملعون امام کے پاس سینے پہ قدم رکھے، داڑھی کو پاس ہاتھ کے لیے ضربت چلا رہا ہے۔ بی بی کہتی ہے اما فیکم من مسلم، کوئی مسلمان ہے جو اس قاتل کو روکے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب